اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ نشست دعائے توسل کے حوالے سے ہے. ہر ٹیوزڈے 9:30 بجے آپ کی خدمات میں در عباس سینٹر سے دعائے توسل کی یہ محفل براہ راست نشر ہوتی ہے، اور آج کا خاصہ یہ ہے، اور آپ تمام کی خدمت میں، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں، مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی عرض کرتے ہیں، چونکہ آج کا دن جو کہ 1 ذوالقعدہ کا دن تھا، ولادت باسعادت حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا تھی. لہٰذا بہت خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، مبارکباد دینے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کا دن ہے، اور اپنی دعائیں قبول کروانے کا دن ہے. چونکہ جس دن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں خوشی ہو، یقیناً اس دن کوئی بھی دعا کی جائے. ویسے تو یہ ہر روز دعائیں اللہ سے منظور کرواتے ہیں، چونکہ یہ بہترین وسیلہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، چونکہ خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان بہترین وسیلہ ہیں. اور آج چونکہ خوشی کا دن ہے، اہل بیت کے گھر میں خوشی ہے. ایک بی بی کی جس کا نام خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدۃ النساء العالمین، نور چشم پیغمبر، مادر حسنین کریمین، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے. لہٰذا اس بی بی کی آج ولادت ہے. پورا اہل بیت کا خانوادہ آج خوش ہے، یہ کریم گھرانہ آج خوش ہے، چونکہ کریم اہل بیت سلام اللہ علیہا کی آج ولادت باسعادت ہے. لہٰذا آپ تمام کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد بھی عرض کرتے ہیں، اور دعا کی اس محفل کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور دعائے توسل کی تلاوت ہوگی. دعائے توسل کے ذریعے اہل بیت سے توسل کرتے ہوئے خداوند بزرگ و برتر اللہ سبحانہ و تعالی رب جلیل، رب حنان و منان کی خدمت میں اپنی دعاؤں کو رکھیں گے، اپنی حاجات کو رکھیں گے،
اپنی گزارشات کو رکھیں گے. کوئی صحت چاہتا ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کسی کو اولاد چاہیے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے. یقیناً جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہماری ضرور ہے. اہل بیت یہی چاہتے ہیں، خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کا تعلق بنا رہے، اہل بیت کے ساتھ بھی خدا کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو. اور یہ تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا ہماری حاجات اتنی جلدی بر آئیں گی. چونکہ جب انسان کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہو، اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہو، تو پھر ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر سے مایوسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. چونکہ سب سے بڑی چیز کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے وہ خود مایوسی ہے. جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اگر میں بیمار ہوں تو مجھے تو کبھی شفا نہیں ہو سکتی، ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا ہے. اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب تو مجھے کبھی اولاد نہیں ملے گی، میری عمر زیادہ ہو گئی، یا بیماری اس طرح کی ہے، یا دیگر وجوہات ہے. خدا سے اپنی امید کو قطع کر دے، صحت کے حوالے سے مایوس ہو جائے، اولاد کے حوالے سے مایوس ہو جائے. اگر کسی کے ہاں رزق کی تنگی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اب تو مجھے کبھی خدا دولت نہیں دے گا، میرا رزق ایسے ہی تنگ رہے گا، مایوس ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے بے شمار وسیلے بنائے ہیں جو انسان کو امید دلاتے ہیں، جو انسان کی ہمت بندھاتے ہیں، جو انسان کو حوصلہ دیتے ہیں، بے شمار وسیلے ہیں جن میں سے دعا خود ایک وسیلہ ہے. اور دعا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ایک رابطہ استوار کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، کسی مصیبت میں ہوں، کوئی آپ کو تکلیف ہو، تو آپ کو وہ دروازہ ضرور کھٹکھٹانا چاہیے، اس دروازے پہ ضرور دستک دینی چاہیے کہ جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس مشکل کا حل نکلے گا. انسان جب بالکل بے کس ہو جاتا ہے، بے چارہ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب دروازے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں، دنیا والوں نے اس کے لیے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اب کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، دوست چھوڑ گئے، گھر والے رشتہ دار سب اس سے دور رہ رہے ہیں. چونکہ اور اکثر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو بہت سے قریبی انسان کے رشتے، تعلق والے، پیار کرنے والے، وہ بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ انسان اس وقت تک ساتھی ہے کہ جب تک دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی ہے. جب مشکل آتی ہے تو اکثریت آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مشکل میں ساتھ نہیں دیتے. لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو مشکل میں بھی کھلا رہتا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اے بندے، تو اگر آسانی میں مجھے یاد کرے گا، اچھے وقت میں اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں مشکل وقت آنے ہی نہیں دوں گا تجھ پہ. اور اگر مشکل وقت آ گیا، اگر مصیبت آ گئی، اگر پریشانی آ گئی، تو چونکہ تو میرے ساتھ ایک تعلق بنائے ہوئے ہوگا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا. جب انسان کا اپنے خالق، اپنے مالک، اس رب ذوالجلال پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے مسائل کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کو ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اطمینان قلب نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے. کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو رابطہ کرتے ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دولت ہے، دولت کی ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، سہولتیں ہیں، لیکن اطمینان قلب نہیں ہے. رات کو نیند نہیں آتی، گولیاں لینی پڑتی ہیں، دن کو سکون نہیں ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے. کبھی انسان نے سوچا ہے کہ یہ سب کیوں ہے؟ یہ کیا خوف ہے کہ جو انسان کو بار بار پریشان کرتا ہے، جو بار بار تنگ کرتا ہے؟ میں یہ سمجھاؤں کہ یہ خوف انسان کے ذہن پر جو طاری ہوتا ہے. کتنے افراد آپ نے دیکھے ہیں کہ جو کسی خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی، رات کو دن میں پریشان رہتے ہیں، اچانک خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، اچانک کسی وہ تکلیف میں نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اطمینان قلب نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے. جب دل میں سکون نہیں ہوگا، ذہن میں خیالات آئیں گے، پریشانی ہوگی، تفکر ہوگا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا.
اور اطمینان قلب کبھی دنیا کے حصول سے حاصل ہو نہیں سکتا ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ دنیا کے حصول میں دل کا سکون ہے، اولاد کی زیادتی میں دل کا سکون ہے، صحت اچھی ہو تو دل کا سکون ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کتنی اچھی اچھی صحت والے ہیں جو بھی آپ کو بیتاب نظر آتے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ کثیر العیال ہیں، وہ بھی آپ کو پریشان حال نظر آتے ہیں۔ تو اگر اطمینان قلب انسان کو چاہیے، ایک چیز تو مسلم ہے، قرآن، اہل بیت کے فرامین اور تجربات کی روشنی میں آپ اس بات پر پہنچتے ہیں اور یہ نتیجہ آپ نکالتے ہیں کہ دنیا کے حصول میں اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے آپ دیکھ لیں دنیا پر حکومت کرنے والے، سب کچھ ہے ان کے پاس، دل کا سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، پریشان حال ہے، اطمینان قلب نصیب نہیں ہے۔ چونکہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، معصوم فرماتے ہیں الدنیا جیفا، دنیا تو ایک مردار کی صورت میں ہے، اس کے پیچھے جتنا بھاگیں گے پیاس بڑھتی جائے گی۔ یہ دنیا آپ جتنی حاصل کریں گے آپ کی طلب بڑھے گی، آپ کی پیاس بڑھے گی، آپ کی خواہشات بڑھیں گی، کبھی آپ کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ انسان جس حالت میں بھی ہو سکون میں ہو۔ اب دیکھیے نا، اگر سب کچھ ہے سکون نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحت ہے سکون نہیں ہے، دولت ہے سکون نہیں ہے، اولاد ہے سکون نہیں ہے، جاب ہے سکون نہیں ہے، بزنس ہے سکون نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سب کچھ کیوں ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ سکون ہو، یہ سب کچھ نہ ہو تو بھی سکون ہو۔ چاہیے تو یہ کہ انسان کی زندگی میں آرام ہو، سکون ہو، اس کو اطمینان قلب ہو۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اصل زندگی کا لطف اطمینان ہے، اطمینان قلب ہے، سکون دل ہے، اب جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ سکون، یہ اطمینان قلب نصیب کیسے ہو، کیا کریں کہ یہ دل کا چین نصیب ہو، رات کو آرام سے نیند آئے، دن میں پریشان نہ ہو جائیں، خوف نہ ہو، خطرہ نہ ہو، بے چینی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، بے آرامی نہ ہو، کم خوابی نہ ہو، کیا کریں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اطمینان قلب چاہتے ہو تو اسے دنیا میں تلاش نہ کرو، یہ تمہیں دولت میں سکون نہیں ملے گا، چونکہ اللہ نے دولت میں سکون رکھا نہیں ہے۔ ایک چیز اگر کسی چیز میں ہے نہیں تو آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ نے اگر کسی کمرے میں کوئی چیز رکھی نہیں ہے اور ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پہ تو نہیں ملے گی، چونکہ وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ایک چیز جہاں پر جس کا وجود نہیں ہے وہ وہاں سے مل نہیں سکتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی اس کو دولت میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس کو کاروبار میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس کو اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں۔ اولاد کے لیے اور دولت کے لیے تو قرآن یہ کہتا ہے کل مال والبنون فتنہ، مال اور بنون یہ تو فتنہ ہے، تمہارا ایک امتحان ہے۔ مال اور اولاد یہ تو آزمائش ہے، اس میں سکون کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا ہم جن چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہاں پر سکون اللہ نے رکھا نہیں ہے، اور جو چیز جہاں پر ہے نہیں وہ وہاں سے ملے گی کیسے؟ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان سکون تلاش کرے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ سکون کیسے ملے گا، یہ سکون کہاں پر ہے؟ تو قرآن کی آواز آتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دلوں کے اطمینان کو، سکون قلب کو، چین کو اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اطمینان کو کہاں رکھا ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اور ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دولت میں، زندگی کی آسائشوں میں، زندگی کی لگژریز میں، دنیاوی چیزوں میں، میٹیریلسٹک چیزوں میں۔ ہم سکون قلب کو وہاں ڈھونڈتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے تو وہاں رکھا نہیں ہے، وہاں جب ہے نہیں تو ملے گا کیسے؟ میں نے تو اس کو اللہ کے ذکر میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ کاش کہ یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ سکون قلب، اطمینان قلب، دلوں کا چین یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ جب یہ اللہ کے ذکر میں ہے تو آئیے اسے اللہ کے ذکر میں تلاش کریں۔
کیونکہ یہ وہاں پر موجود ہے. اور جب اللہ کے ذکر میں ہم اسے تلاش کرتے ہیں تو یہ مل جاتا ہے، پھر سکون نصیب ہو جاتا ہے، پھر آرام سے چین سے نیند آتی ہے، پھر بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر مایوسی ختم ہو جاتی ہے، مایوسی کے بادل چھٹ جاتے ہیں، پھر انسان کو نہ خوف رہتا ہے، نہ خطرہ رہتا ہے، نہ بے چینی رہتی ہے، نہ پریشانی رہتی ہے، چونکہ اب اسے اطمینان قلب نصیب ہو گیا ہے. دولت ہو نہ ہو، دنیا کی چیزیں ہو نہ ہو، اطمینان قلب ہے، دلوں کو سکون ہے. اور یہ سکون کہاں پر ہے؟ دعا میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اہل بیت کے ذکر میں ہے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ دعائے توسل ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم توسل کرتے ہیں اہل بیت کے ذریعے، ان پاک ناموں کے ذریعے خدا کے دربار میں ہم جاتے ہیں، خدا کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں اور اپنی حاجات کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو اس ذکر کی وجہ سے دلوں کو چین ملتا ہے. آپ کر کے دیکھیے، جب آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ انتہائی بے سکونی کے عالم میں ہے، دنیا میں دل نہیں لگ رہا، کاروبار میں دل نہیں لگ رہا، جاب پر جاتے ہوئے دل گھبراتا ہے، گھر آتے ہوئے دل گھبراتا ہے، پریشانی ہے، کوئی بہت بڑی کسی آزمائش میں آپ ہیں، تو ذرا خدا کے قریب ہو کر دیکھیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز تب پڑھیں گے جب سکون ہوگا. ارے بھائی نماز میں ہی تو سکون ہے، آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ پریشان ہیں، کاروباری مسائل ہیں، جاب کی پریشانیاں ہیں، اولاد کے مسئلے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں. بھئی اس بے سکونی میں نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اس بے چینی میں ہم نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارا دماغ تو کاروبار میں لگا رہتا ہے، کبھی جاب کی پریشانی، کبھی باس کی فکر، کبھی جاب اور بزنس کی پریشانی، کبھی اولاد، بیٹا گھر آیا ہے یہ نہیں آیا، بیٹی گھر آئی ہے یہ نہیں آئی، ٹائم کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں آئے، کہاں ہوں گے، کتنی پریشانیاں ہیں. اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھیں. اس بے چینی میں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ارے بھائی انہی بے چینیوں کا حل نماز میں ہے، انہی پریشانیوں کا حل دعا میں ہے، انہی مسائل کا حل اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور ہم دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بے چین ہو رہے ہوتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو بھی خدا سے جوڑے، اپنی اولادوں کو بھی خدا سے جوڑے، اہل بیت سے جوڑے، پھر نہ یہ بے چینی ہوگی، نہ یہ بے سکونی ہوگی. وقت نکالنا ہے، وقت نکالنا پڑے گا. اگر سکون چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، بے چینی کا خاتمہ کرنا ہے تو خود سے نہیں ہونے والا، خود سے کوئی کام نہیں ہوتا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ہم شارٹ کٹس کے عادی ہو گئے ہیں، ہم معجزات کے عادی ہو گئے. ہم چاہتے ہیں کہ بس معجزہ ہو جائے اور کام ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ہم کہتے ہیں مولانا چھو کر دیں اولاد نیک ہو جائے، کوئی ایسا پیکج آ جائے کہ 2-3 مہینے جاب پہ نہ جانا پڑے. ہم کسی نہ کسی معجزے کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے. ہم خود سے کچھ کرتے نہیں ہیں اور کرنا چاہتے نہیں ہیں. اور دنیا میں تو چلیں ہم سست رفتار ہیں ہی ہیں، دین میں بھی ہم کاہل ہیں. دین میں بھی نماز پڑھتے ہوئے موت آتی ہے، عبادت کرتے ہوئے طبیعت پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے طبیعت اکتا جاتی ہے. تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ پھر اطمینان کیسے ملے گا؟ جس میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ کام کرتے ہوئے اگر میرا دل گھبرائے، اگر نماز پڑھتے ہوئے مصلی پر جاتے ہوئے مجھے تکلیف ہو، اگر تلاوت قرآن کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، دعا سنتے ہوئے میری طبیعت بوجھل ہو جائے، اور گھنٹوں موویز دیکھوں پرواہ نہ ہو، گھنٹوں گانے سنے پرواہ نہ ہو، اور ایک آدھے گھنٹے کی دعا کے لیے اگر طبیعت پر بوجھ محسوس ہو، اور پھر بندہ کہے کہ بے سکونی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سکون کو غلط جگہ پر ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. وہاں پر نہیں ہے، نہیں ملے گا. آپ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑیں گے اتنی بے سکونی بڑھے گی، اتنی بے چینی بڑھے گی، کیونکہ سکون وہاں پر ہے نہیں. لہذا اگر یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہے کامیابی دنیا کی ہو یا دین کی، وہ اللہ کے ذکر میں ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے میں ہے. جب معاملات خدا کے ساتھ سیدھے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا کے معاملات خود بخود سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہاں پر تعلق خراب ہے، خدا کے ساتھ
تعلق کمزور ہے، خدا کے ساتھ رشتہ کمزور ہے، یا اگر میں نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، ایک تو ہے رشتے کا کمزور ہونا، میرا خدا کے ساتھ خود معاذ اللہ الیاذ باللہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا خدا کے ساتھ رشتہ ہو مگر کمزور ہو، کبھی مہینے میں ایک دفعہ نماز پڑھ لی، کچھ مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے والے ہیں، کچھ 6 مہینے میں ایک دفعہ پڑھنے والے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی ہم تو عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو رشتہ ہے لیکن کمزور ہے، کبھی کبھار خدا سے تعلق ہے، تلاوت نہیں کبھی کبھار کرتے، کبھی کسی غریب مسکین کی مدد کر دی، کبھی خدا کو یاد کر لیا ونس ان اے وائل، کبھی کبھار۔ اس کا مطلب یہ کہ تعلق ہے مگر تعلق کمزور ہے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جن کا تعلق اصلاً ٹوٹ چکا ہے، یہ تو کم از کم جاتے تو ہے نا۔ ایک وہ بزرگ کہ جو مسجد گئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوئے، تو کسی نے جو مسجد میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی نماز ایسے تھوڑی ہوتی ہے، تم تو ابھی آئے اور 2-4 دفعہ اٹھے بیٹھے اور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، نماز تو سکون سے پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ سکون سے پڑھیں، میں تو حاضری لگوانے آتا ہوں، کم از کم خدا کے علم میں یہ بات ہو کہ میں باغی نہیں ہوں، کم از کم آتا ہوں، اگر بہت زیادہ اطاعت گزار نہیں ہوں، خدا کے ہر حکم پر چلنے والا نہیں ہوں، کم از کم آتا تو ہوں، خدا کی لسٹ میں میرا نام تو ہے۔ تو کم از کم انسان کا یہ درجہ ہے کہ تعلق ٹوٹنے نہ دے خدا سے، اور جب خدا کے ساتھ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر وہاں سے مسائل کا ایک باب کھل جاتا ہے، بلکہ ابواب کھل جاتے ہیں، پھر ایک مصیبت نہیں، پھر ہر چیز حملہ کر دیتی ہے، ادھر سے بیماری آ رہی، ادھر سے پریشانی آ رہی، ادھر سے رزق کی تنگی آ رہی ہے، ادھر سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کتنے مسائل ہیں۔ اور یہ سب مسائل تب ہوتے ہیں جب خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو ذرا مضبوط کریں۔ آپ دیکھیے یہ دنیا کا اصول ہے، آپ اگر کسی کے ہاں اکثر آتے جاتے ہوں، رابطہ رہتا ہو، ہر روز فون کرتے ہوں، ہر روز بات ہوتی ہو، تو آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر کسی کے ہاں کبھی کبھار جاتے ہوں، کبھی عید پہ ملنے چلے گئے، تو جتنا قریبی کیوں نہ ہو، اگر آنا جانا کم ہو جائے تو تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب آپ رابطہ رکھتے ہیں تو تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب آپ رابطہ توڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، تو مضبوط سے مضبوط تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، خونی رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک اصول ہے، رابطہ رکھیں گے تعلق مضبوط ہوگا۔ بالکل خدا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، خدا کے ساتھ اگر ہمارا آنا جانا خدا کے ہاں ہوگا، ہم رمضان کا انتظار نہیں کریں گے کہ نمازیں پڑھیں گے، ماہ رمضان آئے گا تو، باقی 11 مہینے بھی تو ہے، کیا میرا تعلق خدا سے ان 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ رمضان میں ہوتا ہے؟ اگر تو میرا تعلق خدا سے مضبوط ہے تو پھر خدا پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ آج سب سے بڑی جو کمپلینٹ ہے اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کسی غریب ملک میں چلے جائیں، کسی امیر ملک میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے سکونی کا ہے۔ سکون نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں موجود ہیں، آپ نام لیں وہ نعمت موجود ہے، آسائشیں موجود ہیں، لذتیں موجود ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے سکون ملنا تھا وہاں پر اپنا تعلق کمزور کر دیے، رابطہ کمزور کر دیے، اور جہاں پر ہمارا رابطہ بہت زیادہ ہے وہاں تو سکون ہے ہی نہیں۔ لہذا بات کو مختصر کروں، اللہ سبحانہ و تعالی نے دل کے چین کو کہاں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان قلب چاہیے، یہ قرآن کہتا ہے، اگر اطمینان قلب چاہیے آؤ میرے ساتھ رابطہ رکھو، آؤ دعا کی محفل میں آؤ، آؤ مجھ سے خطاب کرو، مجھے مخاطب کرو، مجھ سے بات کرو، اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھو، اپنی حاجتیں میرے سامنے رکھو،
اپنی ضرورتیں میرے سامنے رکھو، ذرا آؤ تو صحیح. اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے ناراض ہوں تو میں راضی بھی جلدی ہو جاتا ہوں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. اگر ذہن میں یہ ہے کہ خدا تو مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، چونکہ میں خدا کا نافرمان بندہ ہوں، میں خدا کی اطاعت نہیں کرتا، میں خدا کی مانتا نہیں ہوں، میں خدا کا باغی ہوں. آپ دیکھیے، اگر ایک بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے، ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ ایک بیٹا ماں کی بات کو نہ مانے، ماں ناراض ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم جو خدا کی ہر روز نہیں مانتے اور ایک نہیں کتنی باتوں میں نافرمانی کرتے، کیا خدا ناراض ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. کہیں ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہے خدا ہم سے ناراض نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. ایک دن باپ کی نہ مان کر دیکھیں باپ کا رویہ کیا ہو جاتا ہے. غصے میں آ جائے گا، ناراض ہو جائے گا، نافرمانیاں بڑھتی جائیں، باپ کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ باپ کہے گا میرے گھر سے نکل جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں آگ کرتا ہوں. تم اپنی نافرمانی کے عروج پر پہنچ چکے ہو، تم نے میری ایک نہیں مانی، تم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہو، لہذا باپ یہ کہے گا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. لیکن خدا ایسا نہیں کہتا. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں دعائے کمیل میں؟ یا سریع الرضا، اے خدا جو جلدی راضی ہو جاتا ہے. ولا يمكن الفرار من حکومتک، اور اے اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. باپ تو کہہ دیتا ہے بیٹے کو نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ میں تمہیں آگ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ خدا یہ کہتا نہیں ہے کہ نکل جاؤ میری کائنات سے، میری دنیا سے. چاہیے تو یہ کہ ایک نافرمان بندے سے یہ کہا جائے تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میری زمین پر رہو، میری دی ہوئی نعمتیں استعمال کرو، میرے دیا ہوا پانی پیو، میری دی ہوئی غذا کھاؤ، میرا جو ہے وہ میری دنیا میں، میری کائنات میں رہتے ہوئے میری نعمتوں سے استفادہ کرو، تمہیں یہ کوئی حق نہیں ہے. لیکن خدا ایسا نہیں کہتا. کیا یہ اس کا کرم ہے؟ یہ نہیں ہے. باوجود ناراضگی کے نعمتیں بند نہیں کرتا. باپ ناراض ہو جائے کھانا پینا بند کر دیتا ہے، جیب خرچ بند کر دیتا ہے. لیکن خدا ناراض بھی ہو جائے رزق دیتا رہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تو جلدی راضی ہونے والا ہوں، تم آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، میرے ساتھ اپنا تعلق بناؤ تو صحیح. تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ تمہارے گناہ بہت ہیں؟ کیا میری رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میری رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ کیوں مایوس ہو میری رحمت سے؟ آؤ میرے ساتھ تعلق جوڑو، سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی. اور پھر فرمایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کر آؤ. جب ان ذوات مقدسہ کا وسیلہ لے کر آؤ گے تو دیکھو ان ناموں کے ذریعے میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں. اور یہ نام وہ ہیں کہ جب ان ناموں کے ذریعے مجھ سے مانگا جاتا ہے، میں نے تو آدم کا ترک اولا ان ناموں کے صدقے میں بخش دیا. آدم نے جو ترک اولا کیا تھا، جب آدم نے ان کے نام پیش کیے تو میں نے معاف کر دیا. آدم نے جب کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہم الصلوۃ والسلام، تو میں نے آدم کا ترک اولا بخش دیا، معاف کر دیا. تو تم تو آدم کی اولاد ہو، جو تمہارے باپ نے کیا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے، ان ناموں کا وسیلہ دیا، آل محمد کا وسیلہ دیا، تو اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تم بھی تو وسیلہ دو ان کا. پھر دیکھو میں تمہیں کیسے بخشتا ہوں، پھر دیکھو تمہیں کیسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، پھر دیکھو کیسے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اداسیوں کے بادل کیسے چھٹ جاتے ہیں. تو ناظرین آئیے، مومنین و مومنات آئیے، آج سنت حضرت آدم پر چلتے ہوئے، چونکہ ہم فرزندان آدم ہیں،
اولاد آدم ہیں۔ جب ہمارے جد بزرگوار حضرت آدم نے ان ذوات مقدسہ کا اللہ کو واسطہ دیا تو خدا نے آدم کی دعا کو قبول کیا ان ناموں کے صدقے میں۔ آئیے آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا دامن کن چیزوں سے سیاہ ہو چکا ہے، کتنے جھوٹ ہم نے بولے ہیں، کتنی غیبتیں ہم نے کی ہیں، کتنے بہن بھائیوں کا دل ہم نے دکھایا ہے، کتنے لوگوں کا حق ہم نے کھایا ہے، کتنے لوگوں پر ظلم ہم نے کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اپنے احوال سے خوب واقف ہیں۔ آئیے آج خوشی کا دن ہے، بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن، دعا توسل کا دن۔ ان ناموں کے ذریعے اور خود کریم اہل بیت بی بی کا واسطہ دے کر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ امید یہ ہے انشاءاللہ خدا ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، ان ناموں کے صدقے میں آج کی دعائے توسل کو ہم سے قبول کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو بھی بخشے گا، پریشانیوں کو بھی ختم کرے گا، بیماریوں کو بھی ختم کرے گا، اداسیوں کا بھی خاتمہ ہوگا، اولادیں بھی نیک ہوں گی، گھروں پر رحمتیں برکتیں بھی آئیں گی، گھروں میں سکون بھی آئے گا، یہ تکلیفیں، یہ اداسیاں، یہ پریشانیاں، یہ مایوسیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین مومنین و مومنات دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی دعا دعائے توسل جناب سید وقار حیدر جعفری صاحب کی طرف سے سپانسرڈ ہے۔ ہم دعا گو بھی ہیں، خداوند متعال ان کے حال پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے صاحبزادے جناب ولی شاہ صاحب کو طول عمر عطا فرمائے، ان کی اہلیہ کو طول عمر عطا فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت ہو، شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کو خدا صحت و تندرستی اور طول عمر عطا فرمائے، ان کے والد بزرگوار جناب گل شاہ صاحب کو خدا جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ دے۔ آپ بھی اپنے نام کامنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ جب دعائے توسل ختم ہوگی تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے جن کے نام آ رہے ہوں گے کامنٹس میں سب کے لیے دعا خیر ہوگی، نام بنام جس کے لیے بھی آپ دعا کرانا چاہیں۔ میرا دل یہ ہے کہ آج بی بی فاطمہ معصومہ قم کی ولادت کا دن ہے، جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ اپنے نام لکھیے، گھر والوں کے نام، اپنے بچوں بیٹوں کے نام، اپنے والدین کے نام، دعا مغفرت کروانی ہے کسی کے لیے ان کے نام لکھیں۔ آخر میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، مرحومین کے لیے بزرگان کے نام لکھیں۔ ہماری کمیونٹی میں جناب شاہ کاظمی صاحب کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، جناب شاہ عالم کاظمی صاحب، ان کے لیے اور دیگر ہماری کمیونٹی کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کریں گے۔ جو بیمار ہیں ان سب کے لیے، آغا کاظم صاحب بیمار ہیں اور دیگر جو منظورین ہیں، فراز جارچوی صاحب کی والدہ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ اور دعا کریں گے۔ آپ بھی نام لکھیے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے کامنٹس میں اپنے نام لکھیے۔ زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لینا چاہتا، چونکہ تقریباً ہمیں 40 منٹ ہو گئے ہیں گفتگو کرتے ہوئے اور انشاءاللہ گھنٹے کے اندر ہم نے یہ پروگرام ختم کرنا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے گا تاکہ ہم دعا شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک و نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی ابن رسول اللہ،
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی
ایھا الزکی العسکری ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مومنین، ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دوران جل اللہ تعالی فرج و شریف کا ہم واسطہ دینے جا رہے ہیں۔ احتراماً امام زمانے اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے احتراماً کھڑے ہو جائیں۔ یا وسیع الحسن بل خلف الحجہ ایھا القائم المنتظر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی اللہ وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یقیناً آج دعا کی قبولیت کی شب ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا معصومہ قوم کی ولادت کا دن گزرا ہے۔ آئیے بی بی کا واسطہ دے کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ان مبارک اور متبرک ناموں کا واسطہ دے کر خدا کے دربار میں جاتے ہیں۔ اپنے نام لکھ دیجئے، جتنے دیکھ رہے ہیں، جتنے کامنٹس میں نام آئے ہیں، جو دعائیں آئی ہیں، انشاءاللہ سب کا نام دعا میں شامل ہوگا۔ اگر کوئی نام رہ جائے تو دوبارہ کامنٹ کر دیجئے، چونکہ بعض اوقات کئی دفعہ کچھ نام رہ جاتے ہیں۔ نیچے آپ لکھ دیجئے، اگر آپ کا نام دعا میں نہیں آ رہا انشاءاللہ لکھ دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ کسی کا نام مس نہ ہو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ یا معمود بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین علیہم الصلاۃ والسلام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، 1,24,000 انبیاء کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، جو مبارک نام، متبرک نام، جو پاک و پاکیزہ نام، جو ذوات مقدسہ جن کے نام ہم نے خدایا تیرے سامنے وسیلہ کے طور پر پیش کیے، ان سب کا واسطہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ، انبیاء مرسلین کا واسطہ، ائمہ طاہرین کا واسطہ، خدایا جتنے مومنین و مومنات اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس آن لائن ورچوئل دعائے توسل کو دنیا کے جس جس کونے میں دیکھا جا رہا ہے، خدایا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا ہم سب فقیر ہیں، ہم سب مریض ہیں، ہم سب پریشان حال ہیں، دیکھنے سننے والے مومنین و مومنات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام تکلیفوں کو دور فرما، تمام حاجات کو پورا فرما۔ خداوند بزرگ و برتر بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض مومنین کے قرض ادا فرما، تنگ دست مومنین کو
رزق حلال نصیب فرما. جو علماء مومنین ذاکرین ماتمی حضرات نوا خان دنیا سے چلے گئے سب کے درجات کو متعالی فرما. بالخصوص حال ہی میں علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ، جناب منتظر عباس نقوی صاحب قبلہ، شیخ محسن صاحب کے 2 داماد علماء کرام، اور ہماری کمیونٹی میں جہاں جناب شہاب کاظمی صاحب کے والد بزرگوار جناب شاہ عالم کاظمی، اور سیالکوٹ ڈسکا میں جناب سید اعجاز نقوی صاحب، اور دیگر مومنین و مومنات کی جن کا دنیا سے حال ہی میں یا اس سے پہلے انتقال ہوئے، سب کے درجات کو متعالی فرما. جو بیمار ہیں، کورونا کے مریض ہیں یا دیگر کسی مرض میں مبتلا ہیں، خدایا سب کو شفا یاب فرما. آغا کاظم صاحب کو شفا یاب فرما، فراز جارچوی کی والدہ محترمہ کو شفا یاب فرما، منظورین کو شفا یاب فرما. آج کی یہ دعا توسل کی جو سید وقار حیدر شاہ صاحب جعفری کی طرف سے سپانسر کی گئی ہے، خدایا ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گھر پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے بیٹے ولی عباس کو طول عمر عطا فرما، نیک اور صالح فرما. خدایا ان کی اہلیہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو طول عمر عطا فرما. اور جناب جعفر شاہ صاحب کی خاندان میں ایک آنٹی کا انتقال ہوا ہے، خدایا ان کے درجات کو بھی متعالی فرما. جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما. جتنے بہن بھائی بزرگ خرد بچے بچیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدایا سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. خوشی کا دن ہے، خوشی کی شب ہے، اہل بیت کا واسطہ دیا خدایا. ہمیں امید یہ ہے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں، چونکہ تو ہی ہے. اگر ڈاکٹر جواب دے دیں خدایا تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا، تو انسان کو مایوس نہیں کرتا. اگر رزق کے دروازے بند ہو جائیں تو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اولاد نافرمان ہو جائے خدایا تو انہیں فرما بردار کر سکتا ہے. اگر زندگی سے سکون اٹھ جائے تو سکون کو واپس لوٹا سکتا ہے. خدایا دیکھ تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے، اپنی ناتوانی اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے. خدایا تیرے یہ گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اہل بیت کا واسطہ لے کر آئے ہیں. خدایا ہم شرمسار ہیں، ہم شرمندہ ہیں. کون سا عمل لے کے تیرے دربار میں آئیں؟ ہمارے نام عمل میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کا ذکر تیرے سامنے کر سکیں. ہم تو اپنے چہرے چھپائے پھرتے ہیں، شرمندہ ہیں تجھ سے، تیرا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہے. خدایا کیسے تیرے دربار میں آئیں، کیسے تیرا سامنا کریں؟ دامن گناہوں سے آلودہ ہے، غیبتوں سے، جھوٹ سے، رزق حرام سے ہمارے شکم بھرے ہیں. جھوٹ بول بول کے ہماری زبانیں نجس ہو چکی ہیں. کیسے تجھ سے دعا کرے؟ لیکن یہ جو واسطہ دیا ہے، یہ جو وسیلہ دیا ہے، یہ جو نام لیے ہیں خدایا ہم جانتے ہیں تو ان ناموں کو رد نہیں کرتا، اس وسیلے کو رد نہیں کرتا. ان کے صدقے میں، انہی کے وسیلے میں تو ان گناہگار بندوں کو بھی ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. خدایا دیکھ تیرے یہ گناہگار بندے تیرے دربار میں ہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان میں کوئی بیمار ہے صحت مانگ رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے، گھر میں تکلیف ہے، پریشانی ہے. خدایا کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں اولاد کی پریشانی ہے، کہیں بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، کہیں اور پریشانیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل میں ہم گر چکے ہیں. خدایا تیرے دربار میں نہ آئے تو کہاں جائیں؟ کون سا دروازہ ہے تیرے علاوہ جو ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے، ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے. خدایا ہماری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، دلوں کا سکون اڑ چکا ہے. خدایا زندگی محدود ہو کے رہ گئی ہے، زندگی تنگ ہو کے رہ گئی ہے. خدایا کتنے کتنے قیمتی افراد ہمارے درمیان سے اٹھ رہے ہیں. خدایا ہمیں پتہ نہیں کب ہمارا نمبر آ جائے، تو کب ہمیں بلا لے. جانے سے انکار نہیں ہے خدایا، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں نہ بلا، لیکن ہم گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے تیرے دربار میں حاضر نہیں ہونا چاہتے. خدایا ہم چاہتے ہیں تیرے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے گناہ بخشوا لے، اپنی غلطیاں بخشوا لے. چونکہ جب اہل بیت ہمیں لینے آئیں گے، جب قبر میں جائیں گے، جب برزخ میں جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے، جب میزان پر ہوں گے، خدایا ہم کیا منہ دکھائیں گے اہل بیت کو کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں. خدایا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گناہوں سے بھرا دامن اہل بیت دیکھ لیں. ہم ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. ان کے لطف و کرم سے ہماری زندگیوں میں کتنی نعمتیں آئی ہیں. خدایا تو آج ہمارے گناہوں کو بخش دے،
زندگی کا پتہ نہیں، بھروسہ نہیں، کل کیا ہو جائے، اگلے لمحے کیا ہو جائے، آج کی شب کیا ہو جائے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ کتنے کتنے قیمتی افراد ہمارے درمیان سے اٹھ رہے ہیں خدایا، تیرے دربار، تیرے حضور، تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے التجا کرتے ہیں، راضی ہو جا خدایا، ہم سے راضی ہو جا۔ ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے خدایا۔ یہ کرونا تیری ناراضگی کی وجہ سے ہے، یہ بے چینی تیری ناراضگی کی وجہ سے ہے، یہ بے سکونی تیری ناراضگی کی وجہ سے۔ خدایا دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں جہاں آج چین ہو، سکون ہو، امن ہو، امان ہو۔ خدایا ہم جانتے ہیں یہ ہمارے گناہ تھے کہ جنہوں نے آج ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ خدایا ہم عاجز آ گئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اپنی مخلوق پر راضی ہو جا خدایا، اپنی مخلوق سے ناراض نہ ہو۔ تو خود کہتا ہے کہ آؤ میرے دربار میں آؤ، اور مولا علی تو یہ کہتے ہیں یا سری الرضا، اللہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے، اے خدا ہم سے راضی ہو جا، اے خدا اپنے قہر کو رحمت میں تبدیل کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ زندگی واپس پلٹ آئے خدایا، محرم آ رہا ہے، اگر یہ تیری ناراضگی اسی طرح رہی ہم عزاداری نہیں کر سکیں گے خدایا، ہم جی بھر کے پرسہ نہیں دے سکیں گے، ہم جی بھر کے اہل بیت کا ذکر نہیں کر سکیں گے، ہم نوازہ رسول کا ماتم نہیں کر سکیں گے۔ خدایا تو ہم سے راضی ہو جا، دنیا پر رحم کر دے، انسانیت پر رحم کر دے، ہم سے راضی ہو جا خدایا۔ جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، جتنے مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں، سید ہانی رضا زیدی اور جناب محمد علی جعفری صاحب، جون جعفری، ارتضیٰ علی رانا، جناب سید وقار حیدر صاحب، علی میر، عرفان علی، بیرسٹر ملک اجاز صاحب، عرفان علی، سید بلال حسن، محمد باقر عباس، ملک تراب عباس، خان محمد ابراہیم خان، محمد باقر عباس، ہنی شاہ، شمس عامر، جناب سید مسعود رضوی صاحب، مصطفیٰ شیرازی، ہنی شاہ، شمس عامر، جناب اسد علی شاہ صاحب، جناب ڈی ایس پی مہر علی صاحب، اور جناب سید جعفری صاحب، جناب خان مسعود خان صاحب، سید علی جعفری صاحب، بشرا رضوی ہماری بہن، سید علی رضوی، ہماری رانی بہن سیدہ اسد، ہنی شاہ، محمد باقر عباس، اور نادیہ منظور، سید وقار حیدر، سید علی جعفری، یہ نام پھر سے آ رہے ہیں، حسن شاہ، ہنی شاہ، نادیہ منظور، سید رضوی، محمد ابراہیم، شمس عامر، سید توقیر عباس، خدایا جتنے نام لے رہے ہیں، سید رضوی، علی حیدر نقوی، محمد باقر عباس، ہنی شاہ، محمد بلال حسن، جعفر شاہ صاحب، سید حیدر نقوی، علی حیدر نقوی، شمس عامر، محمد باقر، سید رضوی، سید زین ٹی زیدی، نوازش علی رانا، وقار حیدر، نزت مہدی حیدر ساؤتھ کیرولائنا سے دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ، نادیہ منظور۔ خدایا جن بہن بھائیوں کے نام لیے ہیں، جن بچے بچیوں کے نام لیے ہیں، خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، میری بچی سیاب اسد، خدایا جن بہن بھائیوں کے بچے بچیوں کے نام لیے ہیں، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے خدایا، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے احوال جانتا ہے، جنہیں دولت چاہیے عطا کر، جو بیمار ہے صحت عطا کر، جو پریشان حال ہے پریشانیاں دور کر دے۔ جتنے بہن بھائیوں کا بچے بچیوں کا نام لیا، ان سب کے گھروں کو جنت محب بنا دے، سب کے گھروں سے پریشانیوں کا خاتمہ کر دے، سب کی اولادوں کو نیک اور صالح کر دے، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما خدا، سب کی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے رزق کو آج کی شب بڑھا دے، سب کے قرض آج کی شب میں ادا کر دے خدا، سب کے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما دے، سب کے گھروں سے بے برکتیوں کا خاتمہ کر دے، سب کے گھروں سے بے دینی کا خاتمہ کر کے دینداری کو لے آ خدا، ہم سب کی اولادوں کو جتنے بہن بھائیوں کا نام لیا نیک اور صالح فرما، والدین کا فرما بردار بنا، اطاعت گزار بنا خدا،
تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جن بہن بھائیوں کا نام لیا جو دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو، خدایا تو جانتا ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، خدایا تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں صحت بھی چاہیے، رزق چاہیے، اولاد کی پریشانیاں ہیں، آسانیاں چاہیے، خدایا مرحومین کی مغفرت چاہیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں، خدایا ہم جانتے ہیں یہ وہ گناہ ہیں کہ جو تیری رحمتوں کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتے، یہ ہمارے گناہ ہیں جو رزق آتا ہے گناہ روک دیتے ہیں، صحت آتی ہے گناہ روک دیتے ہیں، کبھی زبان کے گناہ ہیں، کبھی ہاتھوں کے گناہ ہیں، کبھی آنکھوں کے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی غیبتیں سن سن کر کان اتنے گناہگار ہو جاتے ہیں، خدایا ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، اہل بیت کا واسطہ دے کر، چہاردہ معصومین کا واسطہ دے کر، غریب کربلا کا واسطہ دے کر، اور کریم اہل بیت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا معصوم کم کا واسطہ دے کر تیرے دربار میں کہتے ہیں، خدایا جو ہاتھ اٹھے ہیں ان دلوں میں جو جو حاجات ہیں آج پوری فرما، خدایا جو جو چاہیے سب کو عطا کر دے، جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، جو خدایا تمنائیں ہیں آج پوری کر دے۔ سید سبتی حسن رضوی، جناب ڈاکٹر رضوی صاحب اور رضوی فیملی، قاسم رضوی، اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، جناب سید معظم علی شاہ صاحب، اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہماری کمیونٹی کے رہنے والے ہیں، خدایا سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، در عباس کے مومنین پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، خدام در عباس پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، دنیا بھر میں امن و امان کو واپس لا دے، خدایا دنیا سے بے امنی کا خاتمہ ہو، پریشانی کا، غربت کا، افلاس کا، بے چینی کا خاتمہ ہو، کرونا کا خاتمہ ہو، خدایا ہم سب کو محفوظ رکھ، خدایا ہمیں کرونا جیسی موت سے محفوظ فرما، خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی موت کی وجہ سے اس دنیا سے جائیں جس میں نہ غسل نصیب ہو، نہ کفن نصیب ہو، نہ مومنین ہمارے جنازوں میں آ سکیں، خدایا جب 40 مومنین آ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ خدایا ہم تو اس کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے، ہم تو اس کو اچھا ہی دیکھتے تھے، تو خدایا تیری رحمت جوش میں آتی ہے، تو کہتا ہے جب اتنے مومن اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں چلو اس کو بخش دیتے ہیں، خدایا کہیں ہم مومنین کی دعاؤں سے محروم نہ رہ جائیں، ہم جنازے کی دعاؤں سے محروم نہ رہ جائیں، خدایا اس کرونا کا خاتمہ فرما، جو علماء مومنین ذاکرین دنیا سے چلے گئے، خدایا ان کو جبار رحمت میں جگہ دے، جو زندہ ہیں خدایا انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کو کامیاب و کامران فرما، دشمنان اہل بیت کو ذلیل و رسوا فرما۔ آج کی دعا توسل کے سپانسر جناب سید وقار حیدر شاہ صاحب، ان کے خانوادے، ان کے بیٹے ولی عباس، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو، ہمارے بچے محمد شاہ کو، بچے بچیوں کو خدایا طول عمر عطا فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، خدایا اسد علی شاہ صاحب اور ان کے خانوادے پر رحمت برکت نازل فرما، جو در عباس کی وہ خدمت کرتے ہیں قبول و منظور فرما، سید توقیر عباس شاہ صاحب کے جو آن لائن اور ٹیکنالوجی کی تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، خدایا ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کے بیٹے مرتجز کو طول عمر عطا فرما، خدایا مسعود رضوی صاحب، رضوی فیملی، ہمارے تمام والنٹیئرز، دیکھنے سننے والے ہمارے بھائی بہن، سید عامر نقوی صاحب اور ان کا خاندان، ارتضی رانا اور ان کا خاندان، خدایا سب پر رحمت برکت نازل فرما، الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وناصرا
تسكنه أرضك توآت متعه فيها